نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر جو مہر نبوت تھی، آخر اس کی کیا حیثیت تھی؟ یہ اس مہر نبوت کے متعلق آسمانی کتابوں میں کیا بیان کیا گیا تھا؟ اور یہ مہر نبوت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کے جسم مبارک پر موجود تھی کہ بعد میں آئی؟ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو یہ مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے کیوں غائب ہوگی؟ اور یہ مہر نبوت دیکھنے میں کیسی تھی؟ اس مہر نبوت کی کیا خاصیت تھی؟ اس مہر نبوت کی آسمانی کتابوں میں کیا اہمیت بیان کی گئی تھی؟ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خاص خصوصیت کے متعلق بات کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام سے منفرد اور ممتاز مقام عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں اور خصائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے، ان میں ایک اہم فضیلت مہر نبوت بھی تھی، جو کہ اپنی حیثیت میں ایک منفرد و دلکش خصوصیت تھی۔ مہر نبوت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ کا کہنا ہے کہ ولادت حضور کے وقت 3 اشخاص میرے پاس آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کی صراحی اور دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ ٹکڑا کھولا تو اس کے اندر سے ایک مہر نکلی۔ اس مہر کی چمک سے آنکھیں چندھیائی جا رہی تھی۔ صراحی والے نے پانی سے 7 مرتبہ مہر کو دھویا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے پاس سے اٹھایا اور دونوں کاندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور پھر ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں میں چھپا لیا اور پھر میرے حوالے کر دیا۔ اب یہ مہر نبوت دیکھنے میں کیسی تھی؟ اس کے متعلق مختلف صحابہ کرام نے مختلف رائے بیان کی ہے۔ کسی صحابی نے مہر نبوت کو کبوتری کے انڈے کی طرح گول کہا، کسی نے کہا کہ مہر نبوت گوشت کا ایک ٹکڑا تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک کے نیچے 2 کاندھوں کے درمیان ایک پاؤ گوشت تھا جس پر کچھ تل تھے۔ کبوتری کے انڈے یا میری کی گنڈی کے برابر پاؤ گوشت چمکیلا اور نورانیت والا تھا، جبکہ سیاہ تل اس کے آس پاس موجود تھے۔ ان کے اجتماع سے یہ جگہ نہایت حسین و خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ حضرت مخرش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مقام جرانہ سے رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکلتے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک خالص چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ اب یہ مہر کس طرح کی تھی؟ دیکھنے میں کیسی لگتی تھی؟ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن سرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر سرید کھا رہا تھا۔ میں پھر ان کے پیچھے گھوما اور ان کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی جو بالکل کاندھے پر مٹھی کی طرح ابھری ہوئی تھی۔ اس پہ چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کالے نشان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کشادہ تھی اور دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، جبکہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے کے قریب ان کے جسم کے مشابہ کبوتری کے انڈے جیسی مہر نبوت دیکھی۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اونٹ پر بیٹھا تو میں نے اپنے چہرے کو مہر نبوت کے قریب کر لیا تو اس کی بے پناہ میٹھی خوشبو نے مجھ پر سحر طاری کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے پہلے تجارتی سفر پر شام پر وہاں پر پہنچے تو وہاں پر عیسائی راہب نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے چادر ہٹا کر کاندھے کے قریب مہر نبوت کو دیکھا اور اسے بوسہ دیا اور کہا کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی جب شام میں ایک پادری کے پاس تھے تو اس پادری نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 نشانیاں بتائی تھی کہ وہ صدقے کا گوشت نہیں کھائیں گے اور ان کے کاندھوں کے درمیان ایک مہر ہوگی۔
جب حضرت سلیمان فارسی حق کی تلاش میں یثرب آ پہنچے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ٹوکری کھجوروں کی لے کر گئے اور کہا کہ یہ صدقہ ہے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں لوگوں میں بانٹ دیں اور خود نہ کھائیں۔ پھر حضرت سلیمان فارسی اگلے دن کھجوریں لے کر گئے اور کہا یہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں خود بھی کھائیں اور اپنے تمام صحابہ کو بھی دیں۔ اب آخری نشانی مہر نبوت دیکھنی تھی، چنانچہ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ وہ دیکھنے کے لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا مقصد بھانپ کر اپنے کاندھے سے ذرا سی قمیض سرکا دی اور میں نے مہر نبوت دیکھی اور جھک کر اسے چوم لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منفرد نشان نبوت اور نشان ختم نبوت عطا فرمایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نشانی کے متعلق تمام آسمانی کتابوں میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی اس دنیا میں آئیں گے ان کے کاندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی۔ چونکہ وہ مہر نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاندھوں مبارک میں موجود تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کبھی کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے جو بہت ساری منفرد خصوصیات اور خصائل بیان کیے ان میں یہ مہر نبوت سب سے بڑی منفرد اور اعلیٰ نشانی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مہر نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں عطا کی گئی اور اس کا کیا مقصد تھا؟ جس طرح مشک و موتیوں سے بھرے ہوئے برتن کو مہر لگا کر بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا والوں سے محفوظ ہو جائے اور ان کی جو قیمتی چیزیں ہیں وہ محفوظ رہیں اور کسی خراب ہاتھوں میں نہ پہنچ سکے اور نہ ہی چوری ہو سکے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے نبوت کے جتنے بھی اجزاء تھے وہ تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں جمع فرما دیے اور اپنا آخری کلام قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما کر اس پر اپنی مہر لگا دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی ان کے کسی بھی دشمن کو ان پر قابو پانے کا موقع نہیں مل سکا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت میں تھے، کیونکہ مہر والی چیز ہمیشہ محفوظ ہوتی ہے اور یہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول تھے اور مہر نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم الرسل ہونے کی سب سے بڑی نشانی تھی جو آپ کے کاندھے مبارک پر موجود تھی۔ لاکھوں کروڑوں سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔